الاصلاح سینٹر کے بارے میں پورا معاشرہ یہ جانتا ہے کہ جب آپ نے آغاز کیا ایک رینٹڈ جو ہے وہ بلڈنگ تھی اور 5 لوگوں سے آپ نے اس کا آغاز کیا. اب یہ جو قافلہ ہے, یہ جو سلسلہ ہے, یہ سینکڑوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے, بلکہ سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈال دی اور ہم نے لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی کیا. میں یہ کہوں گا کہ 99% لوگوں نے تو مشورہ نہیں دیا, لیکن آج وہ لوگ الحمدللہ وہ پھر بھی ہمارے ساتھ آ کے وہ ملے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ کئی بچے وہ ماسٹر کر گئے, BS کر گئے, شادیاں ہو گئیں. صرف یہ نہیں کہ ایجوکیشن کر رہے ہیں بلکہ ان کو ہم اسکل بھی وہ دیتے ہیں. سے قاعدہ, ناظرہ, حفظ تک ہم ان کو پڑھاتے ہیں. حفظ بھی کرتے ہیں الحمدللہ حفظ بھی کرتے ہیں. بہت سارے بچوں نے حفظ بھی کیے ہیں. ہمارے بچے جو ماسٹر اور BS تک پہنچ گئے ہیں تو اکثریت وہ حافظ قرآن بھی بنے. صرف یہ نہ ہو کہ وہ ایجوکیٹ ہو کے پھر معاشرے کے لیے ایک بوجھ بن جائے, بلکہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے کچھ کر لے. السلام علیکم ناظرین, کرنٹ NN کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین, آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا تعلق مردان سے ہے اور آپ ایک بہت بڑے فلاحی ادارے کو رن کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک بچہ جو پلے گروپ سے آپ کے پاس آغاز کرتا ہے, اس کو یونیورسٹی لائف تک آپ سپورٹ کرتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت سے یتیم بچوں کو, غریب بچوں کو دکتار دیتے ہیں. بہت سے غریب بچوں کو ہم اپنائیت کا احساس نہیں دلاتے ہیں. پھر وہی بچے اس معاشرے کے اندر ہمیں غلط حرکات کرتے نظر آتے ہیں. اس معاشرے کے اندر ہمیں ایسی حرکات کے اندر ملوث نظر آتے ہیں جس سے جو اس معاشرے کی نہ صرف تعمیر و ترقی کے اندر بہت پرابلمس کریٹ کرتا ہے, بلکہ اس معاشرے کے امن تباہ کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ تمام تر چیزیں. الاصلاح سینٹر کے چیئرمین عنایت الرحمان صاحب, آئیے آپ سے ہی آپ کی کہانی سنتے ہیں اور جانتے ہیں کس انداز میں یہ ادارہ کام کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بڑی مہربانی. میں انتہائی مشکور ہوں, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور مردان سے آپ نے سفر کیا اور لاہور تشریف لائے. اچھا, پہلے تو یہ بتائیے گا, الاصلاح سینٹر میں بہت سے ڈیزرونگ لوگ ہیں پورے پاکستان کے اندر, اور یقیناً پورے پاکستان کے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ پا رہے ہیں. تو پورے پاکستان میں ایک جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ڈیزرونگ ہیں اور ہم اس پلیٹ فارم پہ جا کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں, ایجوکیشن لے سکتے ہیں اور معاشرے کا اچھا فرد بن سکتے ہیں, وہ کس انداز میں آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کبیر بھائی آپ کو اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کو جوائن کیا اور ہمیں ٹائم دے دیا. بیسیکلی الاصلاح سینٹر یہ ہماری ایک خواہش ہے اور ہم نے اس کے لیے پورا پلان بنایا ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی جو غریب ممالک ہیں انشاءاللہ اس میں بھی یہ سینٹر قائم کریں گے. ابھی موجودہ وقت میں ہمارے 2 سینٹر کام کر رہے ہیں, بلکہ 3, ایک ہمارے ایبٹ آباد میں بھی ہیں. اور یہ کتنے رقبے پہ مشتمل ہے, جو آپ کا ایبٹ آباد میں ہے, جو مردان میں ہے؟ یہ مردان میں جو ہمارا ہے وہ تو 10 کنال کے رقبے پہ ہے. اوکے. اس میں پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک تو ہمارا اپنا اسکول ہے اور ہاسٹل ہے. ابھی اسکول کی بلڈنگ ہم نے بنانی ہے, اس کے لیے جگہ ہمیں مل گیا ہے اور ہمیں گورنمنٹ نے جگہ دی ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک مسجد بھی بنایا ہوا ہے. تو یہ 10 کنال کا رقبہ ہے, جبکہ ایبٹ آباد اور اسلام آباد میں ابھی رینٹڈ بلڈنگ میں ہی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. بہت زبردست انداز. اب جو بچے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ کس انداز میں اپروچ کریں؟ دیکھیے کبیر بھائی, یہ ہمارا ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ پہ سب کچھ معلومات موجود ہے. ہمارا وہ فارم موجود ہے جس کو آپ فل کر کے اس پہ بھیج سکتے ہیں, اور آپ مطلب جو بچے وہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کو ہم ویلکم کریں گے. بڑی زبردست بات کی آپ نے. اور کرنٹ NN کا ہمیشہ یہ پرپز رہا ہے کہ معاشرے کے اچھے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور معاشرے میں جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو نہ صرف دنیا کے سامنے عیاں کیا جا سکے, بلکہ ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اس وقت مجبور ہیں, پریشان ہیں اور ایجوکیشن اویل نہیں کر پا رہے, اپنے گھروں کے اندر غربت کی وجہ سے یا یتیم ہونے کی وجہ سے یا مسکین ہونے کی وجہ سے ایسے مسائل کا سامنا ہے ان کو کہ وہ پیڈ ایجوکیشن نہیں لے سکتے, وہ ان کی پلیٹ فارم سے نہ صرف ایجوکیشن لے سکتے ہیں بلکہ اس معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بن سکتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی ایک ویب سائٹ موجود ہے الاصلاح سینٹر کی, وہاں پہ جا کے مکمل طور پہ کرائٹیریا دیکھ سکتے ہیں, اور کرائٹیریا اگر آپ میٹ کرتے ہیں تو اس کرائٹیریا کے اگینسٹ آپ اپنا فارم فلنگ کے بعد ان تک لازمی طور پہ اپروچ کر سکتے ہیں. یہ مائنر لیول پہ ایک انٹرویوز ہیں جو ان کا ایک پیٹرنس ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. اچھا مزید اب یہ بتائیے گا, اور الاصلاح سینٹر کے بارے میں پورا معاشرہ یہ جانتا ہے کہ جب آپ نے آغاز کیا ایک رینٹڈ جو ہے وہ بلڈنگ تھی
اور 5 لوگوں سے آپ نے اس کا آغاز کیا. اب یہ جو قافلہ ہے, یہ جو سلسلہ ہے, یہ سینکڑوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے, بلکہ سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا, اس تمام ارتقاء کے اندر, اس سفر کے اندر کن مسائل کا سامنا رہا, اور دوسرا اس سفر کو کرنے کے لیے کون سی چیز تھی جو اندر سے آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ آپ اس کارواں کے ساتھ جڑے رہیں اور اس چیز کو لے کے چلتے رہیں؟ جی, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستانی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں کوئی چینج لائے, معاشرے کے لیے کوئی خدمت کر سکے. الحمدللہ وہ جذبہ ہمارے پاس ہمارے ذہن میں اور دل میں موجود تھا, اور ہم نے بھی چاہا کہ ہم معاشرے کے لیے کچھ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈال دی, اور ہم نے لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی کیا. میں یہ کہوں گا کہ 99% لوگوں نے تو مشورہ نہیں دیا, لیکن آج وہ لوگ الحمدللہ وہ پھر بھی ہمارے ساتھ آ کے وہ ملے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے مشورہ نہیں دیا تھا, لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یار یہ لوگ تو اپنے وعدے کے اور اپنے کام کے اور اپنے سوچ کے پکے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ پھر انہوں نے کام بھی دیکھ لیا کہ ہم نے وہ سلسلہ چلا لیا. الحمدللہ کئی بچے وہ ماسٹر کر گئے, BS کر گئے, شادیاں ہو گئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم مطلب بچوں کو صرف یہ نہیں کہ انگیج کر رہے ہیں, بلکہ ان کو ہم اسکل بھی وہ دیتے ہیں. سر بتائیے گا, یہاں پہ جب بچوں کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یقیناً وہ بچے پورا دن وہیں آپ کے پاس رہتے ہیں, تو آپ ان کو کون کون سے اسکلز اور کون کون سی ایجوکیشن سے راستہ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے وہ پلے گروپ کا بچہ ہوتا ہے, تو اس کو مطلب دینی لحاظ سے قاعدہ, ناظرہ, حفظ تک ہم ان کو پڑھاتے ہیں. حفظ بھی کرتے ہیں الحمدللہ, حفظ بھی کرتے ہیں. بہت سارے بچوں نے حفظ بھی کیے ہیں. ہمارے بچے جو ماسٹر اور BS تک پہنچ گئے ہیں, تو اکثریت وہ حافظ قرآن بھی بن گئے ہیں. بڑا زبردست انداز ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم تو لے رہے ہیں, اس کے ساتھ دینی تعلیم کے اندر بھی آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, جو کہ عام معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم سے اگر ہم اپنے آپ کو راستہ کر لیں تو ہمیں دینی تعلیم کا وقت نہیں مل پاتا. تو یہ مطلب دونوں کام کر رہے ہیں, جو کہ بڑا خوش آئند ہے. مزید بلکہ ایک تیسرا بھی ہم اسکل ڈیولپ کرتے ہیں ان بچوں کی, تاکہ وہ دینی اور دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں اسکل بھی آ جائے. اسکل کس حوالے سے؟ مطلب ان کو الیکٹریشین کی وہ بالکل مختلف ورکشاپ ہم کراتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر کے ہم کورسز کراتے ہیں. اسی طرح بچوں کے لیے ہم سلائی کڑھائی کے وہ بندوبست کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ سارا سلسلہ, اس کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ایک بچہ صرف یہ نہ ہو کہ وہ ایجوکیٹ ہو کے پھر معاشرے کے لیے ایک بوجھ بن جائے, بلکہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے کچھ کر لے. بڑی زبردست یہ چیز ہے. جیسے IT کا آج کل دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, اگر آپ کمپیوٹر سے مکمل طور پہ اویئرنیس لیتے ہیں تو آپ بہت سی ارننگس جو ہے وہاں سے کر سکتے ہیں. آن لائن پلیٹ فارمس ایسے موجود ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ ان تمام تر چیزوں سے بچوں کو آپ راستہ کرتے ہیں. فردر یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی NGOs بہت سے کام کرتے ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان NGOs کا کیا کردار ہوتا ہے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر؟ دیکھیں نا, جو لوکل بیس NGOs ہیں, خصوصاً جس طرح ہماری آرگنائزیشن چیریٹی بیس آرگنائزیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کہ یہ پاکستانی لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے. اور اسپیشلی میں اس میں لاہور کا ذکر کروں گا کہ لاہور کی ایک خاتون جس کا نام رضوانہ شمیم صاحبہ ہے, اور ہم ان کا بڑے شکر گزار ہیں. اور لاہور کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے ماشاءاللہ, پورے پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے وہ کام کرتے ہیں. اور یہاں سے وہ مین پاور اور آپ سمجھیے کہ وہ فنانشل بھی یہاں سے سپورٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ ہم چلاتے ہیں. مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کو وہ سلسلہ بھی چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم غرباء کو بھی, مطلب ابھی جو رمضان ہے, تو اس رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کے علاوہ ہم غرباء کو بھی سپورٹ کریں, ان کے لیے بھی فوڈ پیکج کا بندوبست کریں. اسی طرح ابھی عید آ رہا ہے, تو ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ معاشرے میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں, ان غریب بچوں کو بھی ہم عید گفٹ دے دیں, تاکہ وہ بھی عید منا سکے, وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے. اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی ہم مطلب ان کے لیے ویل چیئر مہیا کرنا, اور ان کے لیے مختلف فوڈ پیکج مہیا کرنا, ان کے کپڑوں بندوبست کرنا. تو یہ سارا سلسلہ الحمدللہ مقتدر حضرات کے تعاون سے چلتا ہے. رمضان کے اس مہینے میں زیادہ تر لوگ صدقات اور عطیات دیتے ہیں, اور یہ ہمارا سلسلہ بھی انہی کے تعاون سے چلتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ان ویلفیئر آرگنائزیشن کی یا ان NGOs کا معاشرے کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. معاشرے کی تربیت کے اندر
اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے حوالے سے جس انداز میں ہمارے معاشرے میں جو غربت ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کرنٹلی جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ناقابل بیاں ہیں، صرف یہ ساری چیزیں غربت کی وجہ سے ہیں۔ جب کسی کو روٹی نہیں ملتی تو پھر وہ اس روٹی کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ کر گزرتا ہے، تو بہت لازم ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس لیں۔ فردر مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ایسی اقدار کا ہم شکار ہو چکے ہیں کہ ہماری جو مثالی اقدار ہوا کرتی تھی ان سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں کس انداز میں معاشرے کی مزید تنزلی کے اندر کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے کبیر بھائی، ہمارے پشتوں کا ایک مثل ہے کہ اگر آپ دوسرے کے لیے کنواں وہ بوتے ہیں تو آپ خود اس پہ گریں گے۔ اگر ہم معاشرے میں کسی کا ہاتھ بٹھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے اگر کسی کے بچے کے اوپر ہم وہ جو کہتے ہیں نا کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، اس کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں تو اس کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک بچے کو اسپانسر کرتے ہیں، اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی کی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو کل یہ وقت آپ بھی آ سکتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مصیبتوں سے بچائے گا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا ہم جتنے بھی لوگوں کو سپورٹ کریں، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق 50 لاکھ یتیم بچے ہیں۔ اگر یہ 50 لاکھ لوگ آگے آ جائیں تو پاکستان میں تو کروڑوں لوگ ہیں الحمدللہ، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ تو یہ اگر آگے آ کے ایک ایک بچے کو اسپانسر کرے اور یہ سمجھے کہ یار یہ میرا بچہ ہے، جس طرح میں اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرتا ہوں اس طرح یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کو بھی ایجوکیٹ کروں گا، ایک یتیم بچے کو بھی میں اسپانسر کروں گا، ایک غریب کو فیملی کو بھی میں اسپانسر کروں گا، ایک معذور کو بھی میں اسپانسر کروں گا۔ تو میرے خیال میں معاشرے پہ بڑا بوجھ کم ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بڑی مصیبتوں سے بچ جائے گا، ہم خود بھی بڑی مصیبتوں سے اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ لہٰذا اگر ہم اس طرف توجہ دیں تو میرے خیال میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں بڑھ سکتی ہے۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام تر چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو بہت سے نقصانات پہنچائے ہیں، اور ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں پہ بہت سے پرابلم سے دو چار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، دوسرے کے بیٹے کو بھی اگر ہم اپنا بیٹا سمجھنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ تمام تر چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ لاسٹ میں کوئی پیغام جو اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں؟ جی، پیغام تو یہی ہے کہ پاکستان میں غربت بہت ہے، یتیم بھی بہت ہیں، بیوائیں بھی بہت ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم صرف مردان اور اسلام آباد کی حد تک نہیں بلکہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں اس سلسلے کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم مخیر حضرات سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارے جیسے اداروں کے ساتھ الاصلاح سینٹر کا آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ آپ جا کے پورا ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اس قافلے میں شامل ہو کے اس وطن عزیز کو غربت اور افلاس سے بچائیں۔ بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ آپ ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں یا خود سے بھی آپ انیشیٹو لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی اگر ایک بچے کی ذمہ داری آپ اٹھا لیں، اس وقت 50 لاکھ اگر یتیم لوگ ہیں تو ان میں سے 50 لاکھ وہ لوگ ہی چاہیے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو معاشرے کے اندر بڑی خوشحالی آ سکتی ہے اور ایک اچھی زندگی کو جنم دیا جا سکتا ہے، اور یہ ملک جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بچے جب اچھے انداز میں کردار ادا کریں گے تعمیر و ترقی کے اندر تو یقیناً یہ ملک مزید ترقی یافتہ ہوگا اور ہم اس سے مزید فوائد جو ہیں وہ لے سکیں گے۔ اس انداز کی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے۔ اس امید کے ساتھ ایک اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔